حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے. حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا. ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا ہے. گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا. گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے. اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لوہان کمر دکھائی. باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد. درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا. والد نے جب دیکھا نا لہو لوہان ہے گردن، تو والد چیخے، روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا. اس نے آنسو پوچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ. کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے. ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے؟ بیٹھ میرے گھوڑے پہ. آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے. جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. باہر آؤ. فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے. کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ. تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا. حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو. حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جو گئی. فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے. جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹانٹ کا لباس پہناؤ. لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے. فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں. اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی. اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے، فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تم نے کیوں غلام بنا لیا ہے؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا ہے؟ عزیزو یاد رکھو جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے. یہاں انصاف نہیں ملتا. اور میں آپ خود ایک بات یاد آ گئی. حضرت عمر کا زمانہ تھا، غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا. جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں. غریبوں کو سنانے لگا ہوں، غریب ذرا توجہ کریں. غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے وہ آئے حج کرنے. حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان. آج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے. یہاں آ کے بھی، یہاں بھی اور دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے. یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے. سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا. طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا. وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا. جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا. کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا. فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا. تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا. کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے، ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا. غریبوں سنو سنو. ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا. غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم 2-4 لاکھ میں راضی ہو جاتے ہو. غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم انصاف ہونے نہیں دیتے. غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو. تھوڑی تھوڑی بات. جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں
उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी मैं सितारों से छीन लूं। इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों के ताज फक्त इशारों से छीन लूं। तुम्हारी ज्यादती है, तुमने जुल्म परवान चढ़ाया है। जब तुम चौधरी के कहने पर, एमएनए के कहने पर राजी हो जाते हो, तुम इंसाफ होने नहीं देते। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जब उसे कहा ना राजी हो जा, वो गरीब कहने लगा मैं राजी हो जाऊं और कल तो किसी और को भी थप्पड़ मारे। फरमाया जितनी तेरे पास दौलत है ला के कदमों में रख। हम दौलतों की परवाह इसलिए नहीं करते कि हमने मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा हुआ है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब है वैसा नहीं। तुम असर लेना छोड़ दो, तुम असर बड़ा लेते हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर चीजें असर अंदाज होती हैं, इसलिए इंसाफ नहीं होता। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जो भाई डट जाता है ना, वो बड़े कमाल कर जाया करता है। सारी रात मनाता रहा। हजरत उमर से कहने लगा वो नहीं मानता, तो जनाब उमर कहने लगा फिर तैयारी कर ले। हम बादशाह नहीं देखेंगे, दौलत नहीं देखेंगे, हम रसूलुल्लाह का दीन देखेंगे, हम नबी पाक का निजाम देखेंगे। वो बादशाह रात को दौड़ गया, भाग गया, जाके ईसाई हो गया। लोगों ने कहा इतना कीमती आदमी उमर ने जाया कर दिया। फरमाया चुप करो, मैंने कोई चीज जाया नहीं की, मैंने तो अपने रसूल का दीन बचा लिया है। कोई शय जाया नहीं हुई। अदल जब तक, मैं फिर कहूंगा, इस अदल के नुकसान में हर आदमी बराबर का शरीक है। हम अदल होने नहीं देते, हम अदल कायम नहीं करते। हमारा तकाजा ही नहीं कि अदल हो, हम अपने आप को अदल के लिए पेश ही नहीं करते, मिजाज ही नहीं। हजरत अली और मुर्तदा एक जर्री इंसान थे, और वो अली थे जिन पर इंसानियत रश्क करती है। और मौला अली वो हस्ती थे कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके दीदार को तो फरिश्ते भी आया करते हैं ना। बड़ा आदमी, और फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली, खुद मौला अली ने हजरत काजी शुरैह को काजी बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, अपने हाथों से तैनाती की। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा गुम हो गई। काफी देर गुजर गई तो एक यहूदी के पास वो ज़िरा आपको नजर आई। हजरत अली ने डायरेक्ट उससे छीन नहीं लिया, हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे। हमारे यहाँ डंडा भी बड़ा चलता है ना, जो ताकतवर होता है वो तो थाने जाता ही नहीं, उसको जरूरत नहीं, उसने तो बंदे रखे हुए, उसको तो पता है काम कैसे लेना है। लेकिन हजरत अली ने आईनी रास्ता इख्तियार किया, कानूनी रास्ता। काजी साहब की अदालत में मुकदमा किया कि फलां यहूदी के पास मेरी ज़िरा है और वो चोरी हो गई थी, गिर गई थी, गुम गई थी, मुझे दिलाई जाए। काजी साहब ने बुला लिया यहूदी को, अमीरुल मोमिनीन भी कटहरे में। काजी साहब कहने लगे उससे कि ज़िरा तेरी है? उसने कहा जी मेरे पास है तो मेरी है। काजी साहब कहने लगे हजरत अली से गवाह आपको देने पड़ेंगे क्योंकि मुकदमा आपने किया है, अगरचे वो अमीरुल मोमिनीन है। समझ जो है बातों की, समझ आ रही है बातों की? गवाह अमीरुल मोमिनीन आपने देने हैं क्योंकि मुकदमा आपने दायर किया। तो हजरत अली कहने लगे मेरा बेटा हसन गवाही देगा कि मेरी है, और मेरा गुलाम कंबर गवाही देगा। काजी साहब कहने लगे हुजूर इनकी गवाही दुरुस्त तो है पर मैं नहीं तस्लीम करता, इसलिए कि बेटे तो बाप के हक में बोला ही करते हैं, नौकर तो आकाओं के हक में बोलते ही हैं। जाए कोई गैर जानबदार बंदा लेके आए जो गवाही दे। तो हजरत अली खामोश हो गए, कहने लगे अभी मेरे पास ऐसा कोई गवाह नहीं। काजी साहब कहने लगे चलें फिर आप यहूदी को राजी करें, आपने क्यों बिला वजह घसीटा अदालत में, राजी करें, इंसाफ का तकाजा है। तो हजरत अली करीब गए, कहने लगे भैया नाराज ना होना, ज़िरा तो मेरी है, नाराज ना होना, मैंने गलत मुकदमा नहीं किया। वो लहदा बात है कि मेरे पास गवाह नहीं तो मैं कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता, तो मेरे साथ चल तुझे खजूरों का हलवा खिलाता हूँ ताकि तू राजी हो जाए। वो यहूदी कहने लगा मैंने काजी साहब का इंसाफ देखा और जनाब अली का इंसाफ के लिए खड़ा होने देखा तो मैं मौला अली के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा अली जब तेरी ये शान है तो मोहम्मद अरबी का क्या मकाम होगा। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। देखे ना तकाजा पूरा किया है हजरत अली ने। तो वो कहने लगा अली तेरे इंसाफ के रंग ने ना, जुमला याद रखना, कहने लगा यहूदी अली तेरे इंसाफ के इस रंग ने मेरे दिल से कुफर की मैल दूर कर दी, तेरे अदल ने मेरा कुफर तोड़ दिया, कुफर। लेकिन शर्त देखे ना, गरीब आदमी अबू अयूब अंसारी, माड़े बंदे। अब तो पीर और मौलवी भी गुंजाइश नहीं ना देता किसी को बोलने की। तो सियासतदान तो अल्लाह की पनाह, वो तो पता नहीं किस तरह सोते हैं रात को, अल्लाह ही जानता है। पता नहीं किस तरह अपने आप को मुतमईन करके वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, खुदा ही बेहतर जानता है। हजरत उमर फारूक जैसा दलेर और जर्री आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में दाखिल हुए तो जनाब अबू अयूब अंसारी दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगे उमर तेरे नौकर नहीं, टाइम पे आया कर, बड़ी देर से खड़े हैं। क्यों देर से आया है? बड़े जलाली थे ना हजरत उमर, लेकिन वो जलाली उस वक्त थे जब कोई जुल्म करता था और जात के लिए जलाली नहीं थे। कब वक्त पे आया कर, को मुलाजम नहीं तेरे,
تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح۔ اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے۔ صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے، ان تقاضوں کو سمجھنا۔ یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے، طاقت ہے کسی کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے۔ دو مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں، سب کو ایک ایک ملی ہے۔ فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا، اسی کی تامت، لوگ کھڑے ہو گئے، عمر بتا تو نے دو کیوں لی؟ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، کیوں لی دو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ عبداللہ بن عمر بولے، کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے، میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی ہے۔ دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے، صحابہ نے سیکھا ہے۔ میں اور آپ تیار نہیں، ہم تیار نہیں انصاف کے، ہمارا مزاج نہیں انصاف کا، ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں۔ اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں، اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑھائیں، جج بکتے، یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں، ہم پیش نہیں کر پا رہے، ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا، کھڑا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی، سوار تین تھے، ایک سواری اور سوار تین۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کٹھے نہ بیٹھنا، دو بیٹھیں، سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے، قربان جاؤں کیسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دو بیٹھیں۔ حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور تیسرے ہمارے ساتھ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں جا رہے تھے بدر کے لیے، پہلے میں اور حضور بیٹھے، پھر نبی پاک اور ابو درداء بیٹھے۔ فرماتے ہیں پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو درداء کا، اور مصطفیٰ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو درداء تڑپ اٹھے، کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے، نہ آدم مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، تو اس طرح کر، میں تو چھوٹا ہوں، آپ کہیے رسول پاک سے، آپ ہر لحاظ سے بڑھیں، آپ عرض کیجئے کہ حضور نہ آدم مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، نہ پیار مانتا ہے، نہ تقاضا ہے، مہربانی کرے آ جائیں۔ حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے محبوبہ ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے، پر مہربانی کریں، ادب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی چپ کر، میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے؟ مجھے عدل کرنے دے، انصاف کرنے دے، فرمایا چلنے دے مجھے پیدل، کچھ نہیں ہوتا۔ تقاضا ہے عدل جب تک پورا نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں میرے اسا کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا، کچہری کہتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے، بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے، وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں؟ تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا، لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا، لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا۔ کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام، اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے۔ خدا را تقاضے سمجھو، مزاج سمجھو، طبیعت سمجھو اسلام کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا، ہر مقام پر، ہر نقطے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی۔ کوئی مقام ایسا نہیں، آپ پڑھیے کتابیں، اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ منافق بگڑ گیا ہے، حضرت عمر کے پاس گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا، فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہو، جو انصاف پہ مبنی ہو۔ ہماری طبیعتوں کے اندر سے وہ جو جس سٹیج پہ کوئی بیٹھا ہے وہ وہاں بڑا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہے وہ سلطنت کا مہاراجا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس سارا کچھ ہے، یا تو میں اختیارات استعمال کروں گا، وہ استعمال نہ ہوئے تو پھر دولت استعمال کروں گا۔ تو جب اجتماعی مزاج قوم کا بگڑتا ہے، پھر معاشرے میں ناانصافی عام ہوتی ہے، پھر ظلم عام ہوتا ہے، پھر بے راہ روی کا شکار۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لے، ذرا جا کے سننا یہ والی روایت، اور اسے یاد کر لینا، اس کا رٹا لگا لینا۔
حضور نے فرمایا تھا جس معاشرے میں بے حیائی عام ہوگی وہاں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا علاج ہی کوئی نہیں ہوگا. اور حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوگا وہاں قتل عام ہوگا. انصاف نہیں، جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی، جب تک مجرم کو سزا نہیں ملتی اتنی دیر تک لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت نہیں بنتا، اتنی دیر تک لوگ باز نہیں آتے. یاد رکھیں جب انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اور عدل کرنے والے جب عدل کریں گے اور انصاف کا دامن تھامیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے برا کریں بہت ساری چیزوں کو. ہم دیکھتے ہیں حکومت نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی ہیں مصالحتی کمیٹیوں کے لیے، بین المذاہب کمیٹیاں، بڑا کچھ بن گیا ہے، لیکن لوگ گروہ بندی کا شکار ہیں، گروہی تعصبات ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کس طرف ہے، ہمارا مزاج کس طرف ہے، اس رنگ میں ملت کا اجتماعی نقصان ہو جائے، شرازہ بکھر جائے. اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں امام حسن فرمایا کرتے تھے اگر غریب پر ظلم نہ روکا جائے گا تو وہ ظلم امیر کے دروازے تک بھی جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ امیروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہونے لگیں، اس لیے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس کی آگ بھی پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتی ہے، اور جب انصاف ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بھی سارے معاشرے کو فائدہ دیتی ہیں. عدل انصاف ضروری امر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود قاضی بنایا تھا. حضرت زید بن ثابت کو قاضی خود بنایا، خود تعینات کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا حضرت زید بن ثابت کی حکومت میں، خود حضرت عمر پر. جناب عمر جب پہنچے نا وہاں سب لوگ بیٹھے رہے. ایک شخص کہنے لگا تم اپنے امیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. حضرت زید بن ثابت کہنے لگے چپ کر جا، ان پر مقدمہ ہے، وہ حساب دینے آئے ہیں، امیر المومنین بن کے نہیں آئے. سامنے کھڑا کیا تو گفتگو کے دوران کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر کو قسم دینی پڑی. تو حضرت زید بن ثابت حضرت ابی بن کعب سے کہنے لگے یار لحاظ کر، وہ فاروق اعظم ہے، امیر المومنین ہے ہمارے، اور تو ان سے قسم کا مطالبہ کر رہا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی طرفداری میں بات کی نا تو حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے زید اس مقدمے کا فیصلہ کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں معزول کر دوں گا، تم تو اہلیت ہی نہیں رکھتے. حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے میری طرفداری کیوں کی، تم نے مجھے امیر المومنین کیوں کہا، تم نے کیوں میرے حق میں بات کی؟ اگر میں اور تو اس طرح کرنے لگیں گے تو امت کو عدل کون دے گا؟ اگر میرا اور تیرا یہ رنگ ہو جائے گا کیوں تو نے مجھے امیر المومنین کہا؟ اس وقت میں اپنی صفائی دینے آیا ہوں، عمر بن خطاب سے زیادہ میرا کوئی تعارف نہیں ہونا چاہیے، کیوں تم نے یہ لفظ کہے؟ اور فرمایا اگر مجھ پر قسم آئے گی اور جو میرے اوپر لاگو ہوگا مجھے وہ کام کرنے کا تمہیں حکم کرنا چاہیے. یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، مزاج ہی کوئی نہیں. ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے، حکمران بھی بڑے سمجھدار ہیں. ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی ہوئی تو لوگ کہنے لگے مولوی شدائی ہو گئے. فیصلہ تھا عدالت کا تو ماننا چاہیے تھا. ایک فیصلہ ایک پیپلز پارٹی کے سابقہ صدر کے بارے میں بھی عدالت نے دیا تھا، اور پھر آپ کی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو کنڈم کیا، مذمت کی، اور اٹھ کے کہا گیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، فیصلہ غلط تھا. جب حضرت ممتاز قادری کے حق میں فیصلہ آئے تو اس وقت لوگ بولتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جناب عدالت کا فیصلہ ہے اور مولوی کہہ رہے پھانسی نہ دو. اور جب ایک شخص پر، ایک عام آدمی پر فیصلہ آئے اور بڑی عدالت کرے اور وہ چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے کہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، پھر کوئی آدمی نہیں بولتا. پھر کسی جگہ ہم نے کہا تھا بچ جا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس والوں کا لحاظ کر، اللہ رسول تیرا خیال فرمائیں گے. لیکن یہاں عدل اور انصاف کے تقاضے بڑے عجیب ہیں. غریب کے حق میں فیصلہ اور ہے اور امیر کے حق میں فیصلہ اور ہے. چودھری صاحب پہ درخواست آ جائے تو ایس ایچ او صاحب ٹیلی فون کرتے ہیں چودھری صاحب درخواست آئیے تو کی کرنا جے وہ کی کرنا تے تے اپلیکیشن آئیے لینی ہے کہ نہیں. اگر غریب آدمی بیچارہ ریڑی والا 4 بیٹیوں کا باپ ہے اور نہ وہ گدھا گاڑی پہ بیچتا ہے فروٹ، تو غلط کراسنگ کی وجہ سے مقدمہ ہو گیا تو چودھری کو ساتھ لے کے وہ گیا ہے، چونکہ 4 بیٹیاں نا اور کل اس کی ملکیت وہی 5000 تھا جس کا اس نے فروٹ خریدا تھا. چودھری بھی کرسی پہ، ایس ایچ او بھی کرسی پہ، اور غریب آدمی زمین پہ بیٹھا ہے اور ایک زبان سے 32 گالیاں اسے دی جا رہی. وہ کہتے چودھری صاحب تہاڈی مہربانی، میں تو شامی گھر جانا ہے تو میری تیاں روٹی کھانی ہے، مہربانی کرو میرا سامان واپس کر دو، مہربانی کرو خدا را میرا سامان دے دو. اور یار ظلم یہ ہے کہ یہاں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے. اس وقت پھر ظلم ہوتا ہے، پھر زیادتی ہوتی ہے، پھر ملتیں نہیں بنتی، پھر اس سے ڈاکو پروان چڑھتے ہیں.
اس سے پھر ظالم پروان چڑھتے ہیں. اپنے آپ کو پیش کرو. یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا. ظالموں کو قیامت کے دن ٹھوکریں لگیں گی, رستہ نہیں ملے گا. اپنے آپ کو پیش کریں. چھوٹی سی بھی زیادتی, چھوٹا سا بھی ظلم نہ ہونے پائے. انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت ہمیں بنایا ہے تو اس امت میں انصاف کا بول بالا ہے. کوئی آدمی انصاف سے بالا تر نہیں. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. امام ابو نعیم نے لکھا ہے خود رسول پاک نے اپنی ذات کو انصاف کے لیے پیش کیا. اس بات کو میں جب کبھی سوچتا ہوں نا تو لگتا ہے کہ روح پرواز کر رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو آئی ہے. انصاف کا بول بالا ایسے نہیں ہوتا. حضرت فاروق اعظم اور مولا علی اور عثمان غنی اور ابو بکر صدیق اور سیدنا قاضی شرح جیسے لوگ ایسے ہی تیار نہیں ہوتے. ان کے پیچھے جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے اس کو سمجھیں, غور کریں. میں جب اس پہلو کو دیکھتا ہوں نا, آپ یقین کریں, یہ روایت میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی اس کو بیان کرتا ہوں تو میں کھو جاتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ. پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر طے ہو جاتا ہے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2-3 دن پہلے کی بات, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو. اکٹھا کیا. جب کوئی نئی آیت آتی تھی یا کوئی جنگ کی تیاری ہوتی تھی تو لوگ اکٹھے کیے جاتے. سب کو اکٹھا کیا. کہتے ہیں جب حضور کا حجرہ نور کھلا تو 2 آدمی بظاہر حضور کو سہارا دے کے لائے. اتنی بخار اور کمزوری ہے. حضور منبر پہ بیٹھے اور جب نبی پاک بات کرتے ہیں تو ہاتھ مبارک پہ بظاہر راشا ہے, کانپتے ہیں دست اقدس. محبوب نے مجمع پہ نظر ڈالی, فرمایا تمہیں کسی نئے حکم کے لیے نہیں بلایا, بس اللہ نے اپنے ایک بندے کو اجازت دی, چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس بندے نے پردے کا فیصلہ کیا ہے. میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے, تمہارے ساتھ رہا ہوں. حضور فرمانے لگے میری زبان سے, میرے قول سے, میرے فعل سے غلاموں کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے. یہ نہیں فرمایا معاف کر دو, اٹھو اور بدلہ لو. حقیقی جمہوریت تھی نا. حضرت عکاشہ بن محصن پیچھے سے کھڑے ہو گئے, بوڑھے آدمی, کہنے لگے حضور ایک جنگ میں صفیں سیدھی کراتے کراتے میری ننگی پشت پہ درہ مارا تھا آپ نے, بدلہ لینا. عجیب ہی منظر بن گیا مسجد نبی کا. آنسو بہنے لگے, لوگ تڑپنے لگے. محبوب نے فرمایا بلال جاؤ, فاطمہ کے گھر میں درہ پڑا ہے, لے آؤ. حضرت بلال کہتے ہیں سیدہ کے دروازے پہ دستک دی. اماں جی نے کہا کون؟ اماں جی میں غلام بلال ہوں, وہ درہ چاہیے تھا. تو سیدہ کہنے لگی نہ تو جنگ ہے نہ جہاد ہے, حضور نے درہ کیا کرنا ہے, طبیعت مبارک تو علیل ہے. بلال ماجرا کیا ہے؟ حضرت بلال رو پڑے, کہنے لگے کہ صحابی بدلہ لینا چاہتے ہیں. حضرت فاطمہ نے امام حسن اور حسین کو باہر نکالا, درہ دیا. کہنے لگی بلال عکاشہ سے کہنا میرے بیٹوں کے وجود پہ 100 درے مارے. انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا, سی کوئی نہیں کریں گے لیکن حضور تک کوئی نہ جائے, اور میں نے ویسے بھی حضور پر قربان کرنے کے لیے پیدا کیے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روتا ہوا درہ لیا, شہزادے لیے, اور میں جب حاضر خدمت ہوا نا حضور کے دروازے پہ داخل ہوا, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کو دیکھا تو حضور رو پڑے, فرمانے لگے انہیں بٹھا دو, مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا, بٹھاؤ. شہزادے بیٹھ گئے. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ کو درہ دو. حضرت عکاشہ کہتے میں درہ لے کے آگے بڑھا تو کسی نے میرا پیر تھاما. جب میں نے نیچے دیکھا تو ابو بکر صدیق تھے. کہنے لگے یار میری کمر پہ مار, حضور کے قریب نہ جانا. نبی پاک نے فرمایا صدیق ہٹ جا یار, بیچ میں سے آنے دے. کہتے میں ذرا آگے بڑھا تو مولا علی شیر خدا نے میرا پیر تھاما. عکاشہ نہ کر, میں نے کہا آنے دو. محبوب فرمانے لگے علی ہٹ جاؤ, اسے آنے دو. حضرت علی شیر خدا بھی ہٹ گئے. جناب عکاشہ قریب آئے, کہا حضور ذرا کمر سے کپڑا تو ہٹائیں, میری پشت اس وقت بغیر کپڑے کی تھی. محبوب نے کپڑا ہٹایا اور جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی, رونے لگے اور نہ کرنا یار نہ کرنا. جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کے وجود کو چومنے لگے. کہنے لگے کس نے درہ مارنا تھا, میں تو جاتے جاتے حضور کا بوسہ لے کے اپنے لیے جنت اکٹھی کرنے جا رہا تھا. میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرا عکاشہ دیکھے. امت کو درس دیا, امت کو درس دیا. پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے, آگے بڑھ, پیش کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے, کھڑا ہو جا عدل کے لیے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, حالانکہ وہ درہ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارا وہ عمدن نہیں تھا,
वो तो सफे सीधी हो रही थी। क्या तुम भी आगे हो जाओ, तुम पीछे हो जाओ, रूटीन होती थी। भाई मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम दे के गए हैं उम्मत को, अदल का दामन थाम, इंसाफ से जिंदगी गुजार, इंसाफ के साथ वक्त गुजार। और अगर तू इंसाफ नहीं कर, महमूद गजनवी बैठे, एक बंदा तड़पता रोता हुआ आ गया, रोता हुआ, का क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मैं गरीब हूं। और एक बात इस तरह भी मिलती है कि औरत थी और बीबी आके कहने लगी हुजूर मैं गरीब नहीं हूं, 3-4 बेटियों की मां हूं, खामद फौत हो गया, शाही खानदान का एक नौजवान मेरे घर आता है और मेरी बेटियों के साथ जुल्म करता है, मेहरबानी हो जाए। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, सिपाहियों से कहने लगे बीबी दोबारा आए तो मैं सोया हुआ भी हो तो मुझे उठा लेना। कहा जैसे ही वो तुम्हारे घर में आए मुझे बताना। बीबी कहती है तीसरे दिन मैं दोबारा गई, दरवाजे शाही पे दस्तक दी तो महमूद फौरन निकले, लिबास पहना जंग का, नेजा, तलवार, तीर, कमान, घोड़े पे बैठे मेरे साथ चले। और कहते हैं जब अंदर दाखिल हुए तो वो नौजवान घर के अंदर था। महमूद गजनवी ने अंदर जाते ही कहा जल्दी से चिराग बंद करो, दिया गुल कर दिया, चिराग बंद कर दिया और महमूद ने 2 वार की और नौजवान की गर्दन उड़ा दी। जब कत्ल हो गया तो महमूद ने कहा पानी लाओ, और बीबी कहती है मैं पानी लाई, 1 प्याला, 2 प्याले, 3 प्याले, 5 प्याले पी गए महमूद पानी के, पीते ही जा रहे। मैंने कहा बादशाह क्या हुआ? तो महमूद रोने लगा, कहने लगा तुझे इंसाफ मिल गया ना? कहा मिल गया। तो महमूद कहने लगे ये मेरी सगी बहन का बेटा था और मेरी बेवा बहन का अकेला बेटा था। जब तो मेरे घर आई कि शाही खानदान का नौजवान आता है तो मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि वो तो मेरा अपना भांजा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। पानी इसलिए मांगा है कि प्यास से मर रहा हूं, और दिया इसलिए बंद किया है कि बहनें बड़ी प्यारी होती है ना, और फिर बहन बेवा हो और बेटा उसका यतीम हो और अकेला हो, फिर रंग और होता है ना, इसलिए चिराग गुल करके मैंने उसे कत्ल किया है कि अगर मारने लगूं तो कहीं बहन का चेहरा ना मेरी आंखों के सामने आ, कहीं भांजे का तस्वुर देखकर मैं उसे छोड़ ना दूं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan, जब तक अदल और इंसाफ होता रहता है, मुआशरा सुकून से भरा रहता है। याद रखो जिस मुआशरे में अदल नहीं होता, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, जिस मुआशरे के अंदर लोग अपने आप को बालातर समझने लगते हैं, जिस मुआशरे के अंदर हमारा तो ये हाल है कि बाहर से आकर हमारा दुश्मन हमला करके लौट जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, बस ठीक है मार गए छुट्टी हो गई। जिस मुआशरे की बेइज्जती का ये आलम हो कि दर्जनों लोग कत्ल हो, और मैं दुख से ये बातें करता हूँ, दुख से। एक दिन ना अखबार पे 4 कत्लों की खबर भी लगी हुई थी और एक सियासतदान की मुमकिना शादी की खबर भी लगी हुई। कलेजा फटता है बात करते। वो खबर इतनी छोटी सी थी कि आज जिला लाहौर में 4 लोग कत्ल हो गए। वो खबर इतनी छोटी थी और एक सियासतदान नई मदारी करने लगा है, उसकी खबर बड़ी थी। और कौम वो ठीक है, पढ़ने वाला भी ऐसा ही है, मेरी तरह के लोग, उन्होंने वो कहा वो कत्ल तो रोज होते रहते हैं, ये आम से लोग हैं, गरीब लोग, ये गाजर मूली है, कोई बात नहीं, कट गए तो ये शादी की खबर बड़ी है, इस पे तबसरा होना चाहिए। उसी वक्त ठट्टे आबाद हो जाते हैं, चौंक आबाद हो जाते हैं, बहस शुरू हो जाए, 4 आदमी कत्ल हो गए, ठीक है, मसला ही कोई नहीं। इतनी बेहिसी, इस कदर ज्यादा सफाकियत, और कौमी मीडिया मदारीगरों की खबरें बड़ी देता है, और जो बेचारे कत्ल हो गए सरेराह, इनकी रपट भी पता नहीं कब दर्ज होगी, और जिनके बारे में पहली कार्रवाई का आगाज भी पता नहीं कब होगा, उनकी खबरें छोटी हैं। हम तो इस तरह हैं जैसे कोई मदारी लगाएगा तो सारी कौम वहां इकट्ठी हो जाएगी। ये संजीदा कौमों का वतीरा नहीं। ओ भाई, हम पाकिस्तानी, पंजाबी, ये सारा कुछ बाद में है, सबसे पहले हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हमारे मिजाज के अंदर वो सारा कुछ होना चाहिए जो हमारे नबी ने हमें अता फरमाया है। हमें उन सारी चीजों को सीखना चाहिए जो रसूल पाक ने हमें अता फरमाई है। अपने मिजाज को तब्दील करें, इंसाफ का आगाज करें, और अगर कभी गलती हो जाए तो डट के कहें हो गई, अपने आप को पेश करें। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जिसे दुनिया में सजा मिलेगी अल्लाह दोबारा कयामत में नहीं देगा, इसलिए कि मेरा रब बड़ा करीम है। आप फरमाया करते थे वो बड़े कीमती लोग हैं जो दुनिया में सजा लेते हैं लेकिन आखिरत की सजा से बच जाया करते हैं। यहाँ अगर अपने आप को पेश कर लिया जाए, यहाँ अगर इंसान अपने आप का मुहासबा कर ले, इस जगह अदल कायम कर ले, सुबह कयामत उसके लिए आसानी हो जाए। गरीब से लेकर अमीर तक जो जिस जगह बैठा है, जिस मनसब पे बैठा है, उसे तकाजा अदल कायम करना चाहिए।
اسے انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے، اسے ہر مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے انصاف ہوں۔ اور یاد رکھیں انصاف انصاف ہوتا ہے، نہ انصاف کی آنکھیں ہونی چاہیے اور نہ انصاف کا دل ہونا چاہیے۔ وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے، اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے، کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے۔ اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے، جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں، معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں انفرادی سطح پہ جب شروع ہوگا یہ کام، انفرادی سطح پہ، پھر وہ اجتماعی، آپ یقین کریں لوگ گفتگو کی حد تک بھی انصاف نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اگر صحیح کہہ رہا ہے نا بات، لیکن ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے، پر چونکہ میرے مفادات کی نہیں، لہذا میں اس کو اس بات میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-4 دن پہلے ایک صاحب مجھے سمجھانے لگے، کہنے لگے معاملات تھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں، اب تو چیزیں بڑی ساری صحیح ہو گئی ہیں، علماء کو نرمی کرنی چاہیے۔ اور میں نے کہا کس بات کی نرمی؟ ہماری آواز تو اتنی مؤثر ہے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہماری وجہ سے بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ اگر کونوں میں بیٹھ کے مسجدوں میں رسول اللہ کے نام کی دعائی دیتے تو اتنا تو موقع دو نا ہمیں، کم از کم اتنا تو کرنے دو۔ اور وگرنہ اگر ہم سے پوچھو تو مرحوم کہہ گئے تھے جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں چراغوں سے چھین لوں، اور جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند، کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ عدل رہے گا تو امن رہے گا، عدل رہے گا تو سکون رہے گا، عدل رہے گا تو معاشرہ بنے گا، اور انسان رہیں گے۔ اور اگر بے انصافی ہوگی تو بھیڑیے پلیں گے، درندے پلیں گے۔ یاد رکھنا انسانوں کی بستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انصاف رہتا ہے، اور جب انصاف رخصت ہوتا ہے پھر بھیڑیوں کا راج ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں انسان رہے پھر انصاف کرنا پڑے گا، اور اگر بھیڑیوں کو موقع دینا ہے تو ٹھیک ہے، پھر کسی طرف نہ دیکھیں، اپنے آپ کو سجائیں سواریں، دل کو روشن کریں، ادھر بڑھیں جدھر انصاف زیادہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی